وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. صدق الله العظيم. أما بعد. سورہ توبہ کی آخری دو آیات. ان دو آیات بابرکات کہ اتنی برکات ہیں سبحان اللہ کہ جو کثرت سے اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے ان آیات مبارکہ کا ورد کرتا ہے سبحان اللہ، اللہ تعالی اس کے پڑھنے والے کو ایسی عزت، شان و شوکت، ہیبت اور جلال عطا فرماتے ہیں کہ دنیا حیران رہ جاتی ہے. آپ تجربہ کر کے دیکھ لیں، ایک مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھ لیں اور 11 مرتبہ سورہ توبہ کی آخری دو آیات پڑھ کے پانی پر دم کر کے آپ مریض کو پلائیں. جس کو بخار ہو آپ پلا کے دیکھ لیں، فوری انشاءاللہ بخار اترے گا. پیٹ میں درد ہے آپ پلا کے دم کر کے پلائیں، انشاءاللہ فوری درد رفع ہو جائے گا. جسم میں درد ہے آپ دم کر کے پلائیں، انشاءاللہ فوری فاقہ ہوگا. یہ اللہ کا کلام ہے اور یہ شفا ہے جسمانی اور روحانی سب امراض کے لیے. سورہ توبہ کی آخری دو آیات جو بندہ اس کی کثرت کرتا ہے سبحان اللہ، اس کو بار بار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عقائد الجہاد صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نصیب ہوتی ہے. اور یہاں تک کہ اس کے پڑھنے والے کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ماتھے پہ بوسہ دیا سبحان اللہ. امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے امام شبلی حضرت شبلی رحمۃ اللہ علیہ کے ماتھے پہ ایک بار بوسہ دیا حدیث سے اٹھ کے. تو طلباء نے پوچھا حضرت آپ اتنے بڑے شیخ ہو کے اس فقیر کے ماتھے پہ بوسہ دے رہے ہیں، کیا خصوصیت ہے اس فقیر میں؟ تو امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا میں نے رات خواب میں دیکھا کہ یہ فقیر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں آئے اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کے ماتھے پہ بوسہ دیا، اس لیے میں نے درس حدیث چھوڑ کے اور اٹھ کے اس کے ماتھے پہ بوسہ دیا. پھر امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے شبلی رحمہ اللہ سے پوچھا کہ آپ کیا عمل کرتے ہیں؟ تو شبلی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا میں ہر نماز کے بعد ان دو آیاتوں کو ایک بار ضرور پڑھتا ہوں. تو سبحان اللہ بار بار نبی کریم علیہ السلام کی زیارت بھی ہوگی. ان آیات مبارکہ کے پڑھنے والے کی یہ کرامت ہے، یہ اس کی برکت ہے کہ وہ جس کام میں بھی ہاتھ ڈالے گا کبھی ناکام نہیں ہوگا. آپ نے امتحان میں پاس ہونا ہے، آپ نے اعلیٰ نمبروں سے پاس ہونا ہے، آپ کی کوئی مشکل اٹکی ہوئی ہے جو حل نہیں ہو رہی، آپ مقصد کو پانا چاہتے ہیں، آپ منزل کو پانا چاہتے ہیں، آپ ایک کامیاب زندگی گزارنا چاہتے ہیں، تو ان آیات مبارکہ کا ورد شروع کیجئے. ان آیات مبارکہ میں بلا کی تسخیر ہے، لوگ آپ سے محبت کریں گے، انسان اور جنات آپ سے محبت کریں گے. ان آیات مبارکہ کی برکت یہ ہے کہ رزق کے دروازے کھل جائیں گے، بلائیں مصیبتیں رجعت اور انسانی جناتی جتنی بھی جادو کی بلائیں ہیں، کالی دنیا کی بلائیں ہیں، یہ ساری کی ساری ہٹ جائے گی، دور ہو جائے گی، نیست و نابود ہو جائے گی ان مبارک آیات کی برکت سے. روزانہ اپنا معمول بنائیں، کم از کم ان آیات مبارکہ کو 40 مرتبہ عشاء کے بعد شروع کیجیے. ہر نماز کے بعد کم از کم ایک بار پڑھنا شروع کیجیے. روزانہ ایک اپنی بھی معمول بنائے، 100 دفعہ روزانہ پڑھنا شروع کیجیے. شوق سے پڑھے، اللہ کا کلام بھی ہے اور گویا یہ اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی نعت اتاری ہے. لقد جاءکم رسول من انفسکم، ایک عظیم الشان میں نے اپنے رسول کو جو تم میں سے ہے میں نے بھیج دیا ہے. عزیز علیہ ما عنتم، اللہ اکبر. اور ایسا شفیق اور مشفق نبی ہے کہ جو تم پہ جو تکلیف ہوتی ہے وہ اس پہ شاق ہوتی ہے. حریص علیکم، وہ حریص ہے اس بات پہ تمہارے لیے کہ اللہ کی رحمت میں تم آ جاؤ، جنت والے بن جاؤ، مغفرت والے بن جاؤ. بالمؤمنین رؤوف الرحیم، وہ مومنین پہ ایسا پیارا رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو مومنین پہ رؤوف بھی ہے، رحیم بھی ہے، جو بہت مہربان بھی ہے، جو بہت شفیق بھی ہے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبردست تعریف بھی اللہ نے اتاری ہے، اس لیے یہ آیات کریمہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت زیادہ پسند تھی. تو آپ پڑھیے،
اس کی تلاوت کیجئے، اس کو شوق سے پڑھیے. اگر اس کو معمول بنائیں آپ تو انشاءاللہ جتنی بھی لوگ کوشش کرتے ہیں آپ کو نقصان پہنچانے کی، آپ کو مالی طور پہ نقصان پہنچانے کی، دنیاوی اعتبار سے نقصان پہنچانے کی، آپ کو گرانے کی، آپ یاد رکھیے ان آیات مبارکہ ورد کرنے والا جو ہے وہ کبھی ناکام نہیں ہوتا، اور دشمن اس کے لیے بالکل ریت کی دیوار ثابت ہوگا، اور دشمن ہمیشہ ناکامی کا منہ دیکھے گا، اور آپ کا ہر دن کامیابی کی طرف جائے گا، آپ کا ہر قدم کامیابی کی طرف جائے گا. عشاء کے بعد 40 مرتبہ پڑھنا شروع کیجئے. دوسری ترتیب یہ ہے روزانہ 100 مرتبہ پڑھنا شروع کیجئے. اللہ کے کلام کی برکات کو تو آپ دیکھ لیں، ان آیات مبارکہ کی برکات حاصل کیجئے. چھوڑیے دوسرے وہ وظائف جو شریعت کے خلاف ہے. آئیے اللہ کا کلام ہمارے پاس ہے، اللہ کے قرآن سے جو ہیرے اور جواہرات دے رہا ہوں، سب کو اس کی اجازت ہے. جو پڑھنا چاہے شروع کرے، جو اللہ کے خزانوں سے اور اس سمندر سے جتنی بھی لال و جواہرات اکٹھا کرنا چاہے، سب کو اجازت ہے. اللہ تعالیٰ اس کی برکات ہم سب کو نصیب فرمائے.